وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پچھلی دفعہ ختم نبوت پر میں نے کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ برحق تھے۔ آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے اس کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد کرا دیا کہ دو لفظ پکے یاد رکھنا کہ وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ لیکن حضرت کی پیش گوئی کے مطابق ایسے جھوٹے نبی ہوتے رہے۔ مسلمہ کذاب سے ابتدا ہوئی اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی اسی لڑی کی ایک کڑی تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں ختم نبوت کا مسئلہ اور احادیث متواترہ میں اتنا واضح ہے کہ مسلمانوں میں کبھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعویٰ نبوت کیا تو اس نے کچھ عجیب و غریب مغالطے دینے شروع کیے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ نبی آئے گا، لا رسول بعدی ولا نبی۔ اور فرمایا کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے سوائے مبشرات کے۔ اچھا خواب کسی کو اپنے بارے میں آ جائے یا کسی دوسرے کے بارے میں آ جائے، اسی میں کشف، الہام اور کرامات شامل ہے۔ اس حدیث کا معنی اب انہوں نے اس طرح بگاڑا کہ گویا نبوت کی ایک قسم باقی ہے، حالانکہ اسی حدیث میں آگے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ بعض روایات میں 40واں جز فرمایا، بعض میں 70واں جز فرمایا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے اس کو یوں بگاڑا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوع من انواع نبوت باقی ہے، یعنی نبوت کی ایک قسم باقی ہے۔ حالانکہ قسم میں اور جز میں بڑا فرق ہے۔ کسی چیز کے اجزاء میں سے کوئی جز پایا جائے تو اس پر کل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر خواب تو 40واں حصہ ہے نا، 7واں جز ہے، 70واں جز ہے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے، پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ اب کہیں مٹی کا ڈھیر ہو تو کوئی نہیں کہتا مرزا محمود بیٹھا ہے، حالانکہ یہ یقین ایک جز تو ہے نا انسان کا۔ کہیں آگ جل رہی ہو تو کوئی نہیں کہتا مرزا قادیانی ہے، حالانکہ آگ یقیناً انسان کا ایک جز تو ہے نا۔ اس طرح آپ ابھی نماز پڑھ کر تشریف لائے، کوئی صرف اللہ اکبر کہہ لے اور کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اگرچہ اللہ اکبر نماز کا ایک جز تو ہے، لیکن اس کو آپ نمازی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک میں لفظ قارون آتا ہے، فرعون آتا ہے، لیکن کہیں لفظ قارون اور فرعون لکھا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے قرآن لکھا ہوا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے یہ دھوکہ دیا کہ جز جو ہے اور اجزاء کو انواع بنا لیا، اور پھر یہ کہا کہ جز نبوت کی ایک نوع باقی ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کا لفظ حضرت کے بعد بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی قطعی آیات اور متواتر احادیث جو ہے اس کا اس نے خلاف کیا۔
تو مقصد یہی ہے کہ مبشرات باقی ہیں، نبی اور غیر نبی میں اب امتیاز یہی رہ گیا، مبشرات، الہامات اور مکاشفات اولیاء اللہ کو بھی ہوتے ہیں، کرامات ان کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں کہلاتے۔ تو پھر نبی کی تعریف میں اصل جو اس کے ساتھ خاص ہے وہ احکام شرعیہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی ہوئی تھی یا نہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، لیکن اس وحی کے باوجود ان کو نبیہ نہیں مانا گیا۔ اور شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی ہوئی، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، لیکن اس کے باوجود اس کو نبی نہیں مانا گیا، کیونکہ نبوت کے لیے وہ وہی شرط ہے جس میں احکام شرعیہ ہو، امر یا نہیں ہو، حلال یا حرام کے مسائل ہوں۔ احکام شرعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے احکام ہوں جن کا نفع یا نقصان انسان کو آخرت میں ملنا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر کامل ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے نا، نماز نہیں پڑھتا اس کا کامل جو اس کی سزا ہے وہ آخرت میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے مبشرات اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے۔ اولیاء اللہ میں مبشرات تو باقی ہیں لیکن وہی تشریعی باقی نہیں، اس لیے ان پر نبی کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو نبوت کے لیے اور ولایت میں ایک امتیاز تو ہے احکام شرعیہ کی وحی کا، اور دوسرا امتیاز ہے تحدی کا۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں، التحدی فرع دعوی النبوہ، کہ کرامات اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں لیکن وہ ولی اس کرامت پر تحدی اور چیلنج نہیں کر سکتا کہ آؤ اس قسم کا تم بھی دکھاؤ کرامت کوئی، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اسی وقت اسی دور میں 100 اولیاء اللہ کے ہاتھ پر وہی کرامت ظاہر ہو جائے، لیکن نبی اپنے معجزے پر چیلنج کر سکتا ہے کہ ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کا معجزہ ساری امت کو جھکانے کے لیے ہوتا ہے، اور پیر کی کرامت صرف اپنے مریدوں کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ جائے ذرا۔ تو اس لیے نبی کے ہاتھ پر اس زمانے میں جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ خرقیات اس زمانے میں کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کو حق ہوتا ہے وہ چیلنج کرے، تحدی کرے، لیکن ولی چیلنج نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے کہ کئی اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر وہ بات ظاہر ہو جائے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بنیاد ہی ساری اسی پر رکھی تھی، ختم نبوت کے انکار پر، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ سچا دین وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو سکے، مکالمہ اور مخاطبہ ہو سکے۔ باقی جو دین تھے ان میں نبی کی تابع داری سے لوگ ولی بن جاتے تھے، غوث بنتے تھے، کتب بنتے تھے، محدث بنتے تھے، فقیہ بنتے تھے، لیکن ہمارا دین اسلام ایسا ہے کہ نبی کی تابع داری سے انسان نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک دھوکہ تھا، اسی لیے وہ ختم نبوت کا مسئلہ کیونکہ اس کے لیے نہایت پریشان کن تھا، اندازہ لگائیں کتنے سخت الفاظ میں اس کے خلاف لکھتا ہے۔ یہ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا صفحہ 306 کا فوٹو سٹیٹ ہے میرے ہاتھ میں، لکھتا ہے وہ دین نہیں ہے، اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابعت سے انسان خدا تعالی سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور خدا حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے، اور کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے
تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی. سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں شیطانی کہلانا کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. اب دیکھیے، ایک طرف تو اس دین کو جو ختم نبوت کا قائل ہے یہ شیطانی دین کہتا ہے، لعنتی دین کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسی دین پر عمل کر کے مجھے اللہ نے نبوت عطا فرما دی. تو لعنتی دین پر عمل کرنے سے تو لعنتیں ملا کرتی ہیں نا، شیطانی دین پر عمل کرنے سے تو شیطنت ملا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں سے خود ایسی باتیں لکھوا دیتے ہیں. یخربون البیوت بایدیہم، وہ جس عورت کا ذکر آتا ہے نا کہ سارا دن سود کاٹتی تھی اور رات کو سارا توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی. تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا بھی یہی حال ہے کہ بڑے زور شور سے تانا بانا بنتا ہے اور آخرت میں پھر اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اب اس میں اگر مخاطبات الہیہ اور مکالمات سے مبشرات مراد ہے تو اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن صرف مبشرات جو ہے وہ اس کو نبی نہیں بننے دیتی، اس کے لیے تو احکام شریعہ کی ضرورت ہے نا. اس لیے اب وہ ایسے دین کو لعنتی دین قرار دے رہا ہے جو ختم نبوت کا قائل ہے، جس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہی نبوت منقطع ہو چکی ہے، اور وہ دین صرف اسلام ہے جس نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور کسی دین نے یہ اعلان کیا ہی نہیں. تو ایک طرف اسلام زندہ دین ہے، میں اسلام کی صداقت پر کتابیں لکھتا رہا ہوں اس لیے مجھے چندہ اکٹھا کر کے دو، اور دوسری طرف اسی دین کو لعنتی اور شیطانی دین کہہ رہا ہے. اسی کے اگلے صفحے پر لکھتا ہے، یہ 312 صفحے پر، پس ہے بدبخت اور بدقسمت قوم وہ وہی نعمت ہے جو مکالمات و مخاطبات الہیہ ہیں، جن کے ذریعہ علوم غیب حاصل ہوتے ہیں اور خدا کی تائیدی قدرتیں ظہور میں آتی ہیں، اور خدا کی وہ نصرتیں جن پر وہی الہی کی مہر ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس مہر سے شناخت کیے جاتے ہیں. اس کے سوا کوئی مابہل امتیاز نہیں. دیکھو دھوکہ دے رہا ہے. مابہل امتیاز میں نے سمجھایا ہے کہ ولی اور نبی میں احکام شریعہ اور تحدی دو چیزیں مابہل امتیاز ہیں. یہ صرف مکالمات اور مخاطبات الہیہ کو ہی کہہ رہا ہے، اور خطاب تو محدث سے بھی ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بخاری شریف میں آپ پڑھ لیں گے کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی رائے کے مطابق خدا تعالیٰ کی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی. تو اس لیے محدث جو ہوتا ہے وہ مبشرات کی مد والا ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. تو مابہل امتیاز یہ غلط لکھ رہا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک احکام شریعہ اور دوسرے تحدی اور چیلنج. یہ ہے مابہل امتیاز نبی اور غیر نبی میں. اور جب تم خود مانتے ہو کہ جو خدا دعاؤں کو سنتا ہے، بس ہے سست ایمانوں اور دلوں کے اندھو، جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا بول نہیں سکتا؟ اور جبکہ سننے میں اس کی کوئی حد کی عزت نہیں تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے کیوں اس کی حد کی عزت ہو گئی؟ ورنہ یہ اعتقاد رکھو کہ جیسا کہ کچھ مدت سے الہام الہی پر مہر لگ چکی ہے، ویسا ہی اسی مدت سے خدا کی شنوائی پر بھی مہر لگ گئی ہے، اور اب خدا نعوذ باللہ سمن بکمن میں داخل ہے. کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہے؟ یہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 312. دیکھیے اس بے باکی اور اس کفر کے ساتھ یہ اس طرح بکواس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے یا چند ایک کی سنتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے. مشکاہ شریف میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک پیغمبر
استسقا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بارش کے لیے دعا مانگنی ہے، تو دیکھا کہ ایک چیونٹی ٹانگیں اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کر رہی ہے، اور ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دعا قبول فرما لی ہے اور بارش آنے والی ہے، جلدی واپس چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ چیونٹی کی بھی سنتا ہے کہ آج جس طرح سب کی سنتا ہے، بولتا بھی اللہ سب کے ساتھ ہے، وہی نبوت بھی سب پر نازل کرتا ہے۔ تو اب جس سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے وہ اللہ کے بارے میں یہی بکواس کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا تو ہے، مجھ سے باتیں نہیں کرتا، تو یہ صرف خرافات ہیں۔ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ سب کی سنتا ہے، اور چیونٹی تک کو پتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ تو چیونٹی سے بھی گیا گزرے ہیں نا بیچارے۔ تو آج کل نئے نئے مسئلے چھڑتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو چیونٹی تک جانتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شرم فرماتے ہیں، ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتے۔ لیکن آج کل یہ بھی مسئلہ چلتا رہتا ہے کہ جی دعا میں ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ تو میں نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا۔ اس نے جو اجزاء پر ختم نبوت کا اطلاق کیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شربت بنفشے میں چینی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب کوئی چینی کی بوری پڑی اور کہے کہ شربت بنفشہ ہے تو آپ اس بات کو مان لیں گے؟ اجزاء جو ہے ان پر اطلاق کل کا نہیں ہوا کرتا۔ ایک بال کسی کا گرا ہوا اور کہے کہ یہ انسان ہے مکمل، تو یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اب مرزا قادیانی کا یہ تو بات اس کے بارے میں واضح ہو گئی کہ نہ اس میں دین تھا نہ کوئی اور چیز تھی، وہ تو ایک سیاسی فراڈ تھا۔ انگریز نے اس کو کھڑا کیا تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کہ چندہ بھی مسلمانوں سے لینا ہے، پیسے بھی مسلمانوں سے بٹورنے ہیں، اور پھر اسلام ہی کے خلاف سارا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اس نے مناظروں کا ڈھونگ رچایا، کبھی ہندوؤں سے، کبھی سکھوں سے، کبھی مسلمانوں سے، کبھی عیسائیوں سے۔ اور مناظرے میں اس کا طریقہ کیا تھا کہ کھڑا ہو کر ان کے بزرگوں کو گالیاں بکتا تھا اور کچھ نہیں اس کو آتا تھا۔ تو وہ جواب میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے رہتے تھے۔ میں قادیانیوں کو چیلنج دیا کرتا ہوں کہ کافر ہر زمانے میں دنیا میں موجود رہے ہیں نا، لیکن جتنی گندی اور زہریلی کتابیں مرزا کے زمانے میں حضور پاک کے خلاف لکھی گئی ہیں، اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، یہ نہ اس سے پہلے لکھی گئیں اور نہ جس دن وہ بدبخت مر گیا اس کے بعد کسی نے ایسی گندی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ رنگیلا رسول، اس قسم کی کتابیں جو ہیں جن میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گالیاں بکی ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ آخر مرزا قادیانی سے پہلے بھی دنیا میں ہندو بستے تھے، ان میں مناظرے بھی ہوتے تھے، کئی مناظرے چھپے ہوئے موجود ہیں، لیکن وہ بات دلائل کی ہوتی تھی، گالیوں کی نہیں ہوتی تھی۔ مرزے نے یہ نیا انداز اختیار کیا کہ مناظرے کی بنیاد گالی پر رکھ دی گئی۔ اب خود مرزا بھی اس کو مانتا ہے، یہ اس کی کتاب آریہ دھرم کا 80 صفحہ ہے، اس میں لکھتا ہے، اور بہتوں نے اپنی بدذاتی اور مادری بدگہری سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگائے، یہاں تک کہ کمال خباثت اور اس پلیدی سے جو ان کے اصل میں تھی، اس سید المعصومین پر سراسر دروغ گوئی کی راہ سے زنا کی تہمت لگائی۔ اگر غیرت مند مسلمانوں کو اپنی محسن گورنمنٹ کا پاس نہ ہوتا تو ایسے شریروں کو جن کے افطرا سے یہاں تک نوبت پہنچی ہے وہ جواب دیتے جو ان کی بد اصلی کے مناسب حال ہوتا۔ مگر شریف انسانوں کو گورنمنٹ کی پاسداریاں ہر وقت روکتی ہیں، اور وہ تمانچہ جو ایک گال کے بعد دوسری گال پر عیسائیوں کو کھانا چاہیے تھا، ہم لوگ گورنمنٹ کی اطاعت میں محو ہو کر پادریوں
اور ان کے اکھات سے اکسائے ہوئے آریوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ سب بردباریاں ہم اپنی موسم گورنمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ ان احسانات کا ہم پر شکر کرنا واجب ہے جو سکھوں کے زوال کے بعد ہی خدا تعالیٰ کے فضل نے اس مہربان گورنمنٹ کے ہاتھ سے ہمارے نصیب کیے، اور نہایت بدذاتی ہوگی اگر ایک لحظہ کے لیے بھی کوئی ہم میں سے ان نعمتوں کو فراموش کر دے جو اس گورنمنٹ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو ملی ہیں۔ بلا شبہ ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی میں فدا ہے اور ہوگا، اور ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کے اپنے قلم کی تحریر ہے۔ ایک طرف تو اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اسی گورنمنٹ نے پادریوں کو اکسایا تھا نا کہ اسلام کے خلاف تقریریں کرو، اور ساتھ آریوں کو، تو کہتا ہے کہ پادریوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زناکار تک کہا، اور ایسی ایسی گالیاں دیں جو پہلے کبھی نہیں دی گئیں، لیکن پھر ہم بھی گورنمنٹ کا احترام اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہم پر واجب ہے کہ ایسی گورنمنٹ کا احترام رکھیں اور اس سے خروج نہ کریں، اس کے خلاف کوئی بات نہ کہیں۔ تو انبیاء، یہ تھا اس کے مناظروں کا اصل حال، کہ اصل اس کا یہی تھا کہ یہ حکومت برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے اب ادھر پادری چار گالیاں بکیں گے، ادھر یہ کہے گا میں نے مناظرہ کرنا ہے، مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کرے گا، اور پھر جا کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ بس یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ کسی طریقے سے ان پادریوں کو تو حکومت کی طرف سے پیسہ ملتا تھا، اس کو حکومت کی طرف سے بھی اور مسلمانوں سے بھی اکٹھے کرتا تھا کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ خود مرزا نے یہی لکھا ہے، اور میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جبکہ بعض پادریوں اور عیسائی مشریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی، اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے، نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں، اور ان کے مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا، چور تھا، زناکار تھا، اور سدہ پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدنیتی سے عاشق تھا۔ لڑکی سے مراد حضرت زینب وہ لیتے ہیں نا، بہو جو ہے، اور وہیں ہمہ جھوٹا تھا، لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا۔ تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا، کیا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے، تا سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جائیں اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔ یعنی میں جو عیسائیوں سے مناظرے کرتا ہوں، ان کے خلاف کچھ سخت تحریریں لکھتا ہوں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ جب حضرت پاک کو گالیاں بکتے ہیں تو میرے پاس کوئی ایمان ہے جس میں جوش آ جاتا ہے اور مجھے حضرت کی خلاف ایسی باتیں اچھی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ مجھے جوش اس بات پر آتا ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کر مسلمانوں کو غیرت نہ آ جائے اور وہ کہیں حکومت برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے ان کے اس جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر میں بھی کہتا کچھ سخت الفاظ لکھ دیا کرتا ہوں۔ لکھتا ہے ان مباحثات کی کتابوں سے ایک یہ بھی مطلب تھا کہ برٹش انڈیا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس بات کو واضح کیا جائے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو مباحثات کے لیے آزادی دے رکھی ہے، کوئی خصوصیت پادریوں کی نہیں۔ کہ یہ جو میں عیسائیوں کو گالیاں دیتا ہوں کتابوں میں، تو پھر دوسرے اسلامی ملکوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حکومت برطانیہ ہم پر کوئی سختی نہیں کرتی، ہم ان کے مذہب کے خلاف لکھتے ہیں تو پھر بھی حکومت برطانیہ ہمیں کچھ نہیں کہتی،
تاکہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ حکومت برطانیہ اسلام کی مخالف نہیں ہے، ہاں ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جس طرح چاہے لکھے جس طرح چاہے کرے۔ تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھی جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشنس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہے، یعنی حضرت پاک کی توہین سن کر غصہ آنا یہ وحشت ہے، غیرت نہیں ہے اس کا۔ وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی، کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوا، اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ ہزارہ مسلمان جو پادری اماد الدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے، یک دفعہ ان کے اشتعال فروغ ہو گئے، کہ ان میں جو جوش آیا تھا حکومت کے خلاف وہ جوش ختم ہو گیا، اور حکومت کو کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا، حکومت میں امن امان باقی رہا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج بھی جتنے باطل فرقے اٹھ رہے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ عیسائیوں وغیرہ کے خلاف دو تقریریں یاد کر لیتے ہیں، اور مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی عیسائیوں کے خلاف تقریر ہو رہی ہے، اسلام کی صداقت بیان ہو رہی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ علماء سے ان کو دور کرنا کہ دیکھو مولویوں نے آپس میں مولوی لڑتے ہیں، یہ کافروں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، ان کے لیے دیکھو ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ پھر اس بہانے مسلمانوں سے چندہ بھی اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور جو انگریز کا اصل مقصد ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے کو علماء سے دور کر دیا جائے تاکہ یہ دین پر پکے باقی نہ رہ سکے، تو وہ مقصد بھی ان کا پورا ہوتا رہتا ہے۔ اور یہی بس ہوگا جی، مولوی آپس میں لڑتے ہیں اور ہم دیکھو عیسائیوں سے لڑتے ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، کافروں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ اب اس کا ایک نمونہ کہ یہ عیسائیوں کے تبدیل کیسے کرتا تھا، لکھتا ہے اگر انبیاء علیہ السلام تقوی کا نمونہ نہ دکھلاویں تو اور کون دکھلاوے گا؟ وہ جو میں نے عیسائیت کے بارے میں اس کی بیان کی ہے، وہ تریاق القلوب کتاب ہے، اس کی صفحہ 490، اور یہ ہے نور القرآن، اس نور سے آپ بھی فائدہ اٹھائے۔ اگر انبیاء علیہ السلام تقوی کا نمونہ نہ دکھلا دیں تو اور کون دکھلاوے گا؟ جو خدا ترسی سے سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہی سب سے بڑھ کر تقوی بھی اختیار کرتا ہے، وہ بدی سے اپنے تئیں دور رکھتا ہے، وہ ان راہوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں بدی کا احتمال ہوتا ہے۔ مگر آپ کے یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یسوع صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک اس کے حال پر رویں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا انداز ہے۔ کیا یہ مناسب تھا کہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں ننگے سر اس سے مل کر بیٹھتی اور نہایت ناز اور نخرہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے سر پر مالش کرتی؟ اگر یسوع کا دل بد خیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک قصبی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا، مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عورتوں کے چھونے سے مزہ آتا ہے، وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناصح کی نصیحت بھی نہیں سنا کرتے۔ دیکھو یسوع کو ایک غیرت مند بزرگ نے نصیحت کے ارادہ سے روکنا چاہا کہ ایسی حرکت کرنا مناسب نہیں، مگر یسوع نے اس کے چہرہ کی ترش روئی سے سمجھ لیا کہ میری اس حرکت سے یہ شخص بیزار ہے، تو رندوں کی طرح یعنی بدماشوں کی طرح اعتراض کو باتوں میں ٹال دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ کنجری بڑی اخلاص مند ہے، ایسا اخلاص تو تجھ میں بھی نہیں پایا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا عمدہ جواب ہے۔ یسوع صاحب ایک زنا کار عورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک وقت ہے، دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے بھلا جو شخص ہر وقت شراب سے سرمست رہتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہا ہے، اور کنجریوں سے میل جول رکھتا ہے، اور کھانے میں بھی ایسا اول نمبر کا ہے کہ جو لوگوں میں یہ اس کا نام ہی
पड़ गया है कि ये खाऊ पीऊ है, उससे किस तकवा और नेक बख्ती की उम्मीद हो सकती है। हमारे सैयदो मौला अफजल अंबिया खैर लस्फिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा देखिए कि वो उन औरतों के हाथ से भी हाथ नहीं मिलाते थे जो पाक दामन और नेक वक्त होती थी और बैत करने के लिए आती थी, बल्कि दूर बिठाकर सिर्फ ज़बानी तलकीन तौबा करते थे। मगर कौन अक्लमंद और परहेजगार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो इन औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है गोया बगल में है, कभी हाथ लंबे करके सर पर इत्र मल रही है, खुद में तमाशा कर रही है। ये यीशु साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं और कोई एतराज करने लगे तो उसको झिड़क देते हैं। और तुरफा ये कि उम्र जवान यानी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र जवान, शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद यानी शादी बीवी भी नहीं है साथ पास, और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? और इस पर क्या दिल है कि इस कस्बी के छूने से यीशु की शहावत ने जुम्बश नहीं की थी। अफसोस के यीशु को यह भी मैसर न था कि इस फासका पर नजर डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। कम वक्त जानिया के छूने से और नाजो अदा करने से क्या कुछ नुकसानी जज्बात पैदा हुए होंगे और शहावत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा। इसी वजह से यीशु के मुंह से ये भी ना निकला कि ए हरामकार औरत मुझसे दूर रह। और ये बात इंजील से साबित होती है कि वो औरत तवाइफ में से थी और जिनाकारी में सारे शहर में मशहूर थी। नूरुल कुरान सफ़ा 448 और 449। ये है इसका तरीका कि बजाय ईसाइयों की तरदीद करने के ईसा अलैहिस्सलाम की तरदीद कर रहा है। चाहिए तो ये था ना कि ईसाइयों की तरदीद करता, उनके जो गलत मसले हैं वो तसलीस के कायल है, कफारे के कायल है, इबनियत के कायल है, और जो उनमें शरारती और बदमाशियां हैं उन बातों की तरदीद करता तो ईसाइयत की तरदीद होती। लेकिन चंदा लेता था ईसाइयत की तरदीद के बहाने और गालियां देता था ईसा अलैहिस्सलाम को। फिर जब हम ये पूछते हैं कि मिर्जा खुद भी तो मसीह है ना, अपने आप को कहता है कि मैं मसीह की खूब ऊपर आया हूं, तो अगर वाकयातन मसीह अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह ऐसे थे तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में सारी आते ये होनी चाहिए ना, क्योंकि वो मसीह जो है। अलबत्ता लाहौर से एक लिस्ट शायद हुई थी उस जमाने में अखबार में कि फलां शराब की दुकान से इतने शराबियों ने पैसे अभी तक अदा नहीं किए, तो उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम भी था कि इतनी बोतलें शराब की उसके यहाँ गई हैं और उसने कीमत अदा नहीं की, बावजूद बार बार पूछने के। इसलिए हम आवाम को बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से बचें ताकि दूसरे लोग इनको सौदा देकर इस मुसीबत में न पड़ जाए। वो लतीफा तो आपने सुना होगा ना कि कोई खान साहब इधर आए पंजाब में, तो भूख लगी थी, वाकफियत थी नहीं, तो एक हलवा बेचने वाला बैठा था बाजार में भर के। अब ये बैठा काफी देर देखता रहा कि हलवा इसने सामने रखा हुआ है और खाता नहीं। फिर सोचा शायद ये बेचारा अंधा है, इसको पता नहीं इसके सामने हलवा रखा है। उठ के आकर उसकी आंखों के सामने यूं हाथ फेरने लगा। पूछा क्या बात है कि तू अंधा है कि नहीं, कि तुझे नजर नहीं आता ये हलवा है और तू खाता नहीं। कि खान साहब अगर मैं हलवा खा लूं तो मैं तो मारा गया, क्योंकि मैं खा लूं तो पैसे कहां से पूरे होंगे। अच्छा हलवा खाने से आदमी मर जाता है, अच्छा फिर मुझे मर लेने दो आज। उसने बैठ के सारा खा लिया। अब वो कहे पैसे दो, वो कहे मैं तो खुद मर रहा हूं, तूने कहा था कि हलवा खाने से आदमी मर जाता है। अब वो खांच के दो चार इकट्ठे हुए उसको थाने ले गए। तो उसके पास था क्या कि थानेदार लेके देता किसी को। तो उसने कहा थानेदार ने कि भाई इससे क्या लेना है, अलबत्ता ये है कि इसको गधे पर सवार करके
بازار میں پھراؤ اور یہ اعلان کر دو کہ اس سے کوئی سودا نہ، اس کو سودا نہ دے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی شکایت تھانے آئی تو تھانے دار ذمہ دار نہیں ہے پیسے دلانے کا، کیونکہ میں کہاں سے دلاؤں گا۔ اس کو گدھے پر سوار کر لیا، پیچھے بچے لگ گئے، بجانے لگے کچھ چیزیں، خیر وہ سارے پھرتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو گدھے والے نے کہا کہ وہ جو سواری کی اس کے پیسے، اس نے کہا پیسے اس سے لو، تھانے دار سے مجھ سے لینے ہیں۔ جب واپس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان ملک چگون است، جب ملک خوب است، بہت اچھا ملک، حلوہ خوردن مفت است و سواری خر مفت و فوج طفلہ مفت و ڈم ڈم مفت، وہ جو پیچھے طبلے بجا رہے تھے۔ تو پاکستان ملک خوب است کہتے ہیں۔ تو جس طرح اس کو تھانے دار نے کہا تھا نا کہ اس کو ذرا پھراؤ، اس طرح مرزا قادیانی جو پیسے نہیں دیتا شراب پی کر، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ اعلانات چائے ہوئے کہ یہ سودا لے لیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ اب میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس نے عوام کو ایک ایسے دھوکے میں ڈالا کہ باقی سارے دین مردہ ہیں اور دین اسلام زندہ ہے۔ زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس میں مبشرات اور مخاطبات الہیہ باقی ہیں۔ ہندوؤں میں اب کسی کو کوئی الہام نہیں، کشف نہیں، کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں ایسا نہیں ہے، یہودیوں میں ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کہتا کہ سب سے زیادہ مکالمات اور پیشگوئیاں میری پوری ہوتی ہیں جو دلیل صداقت ہے۔ تو اس پر اس کی دو پیشگوئیاں جو ہیں صرف اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اس نے 1901 میں یہ کتاب لکھی ہے تریاق القلوب۔ اس وقت لوگ اسے بہت کچھ کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا کہ میں نبی بھی ہوں، غوث بھی ہوں، قطب بھی ہوں، ولی بھی ہوں، مجدد بھی ہوں، محدث بھی ہوں، یہ سب کچھ۔ اب دلیل سے بات اس کو آتی نہیں تھی، تو اس لیے اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ 3 سال کے اندر میرے لیے کوئی نشان دکھائے گا، معجزہ دکھائے گا 3 سال کے اندر۔ اور اس کی ایک عجیب عادت تھی کہ ایک پیشگوئی کر دیتا کہ بھئی پہلے پیشگوئی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے، وہ خدا کی، اور اس کا نام بھی اللہ نے بتا دیا کہ بشیر ہوگا۔ اللہ کی قدرت وہ بشیرہ ہو گئی۔ تو اس پر پھر اس نے شور مچایا لوگوں نے کہ دیکھو بھئی یہ تو تیری پیشگوئی غلط نکلی، تو کہتا تھا اسلام زندہ دین ہے۔ پھر کہا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس عمل میں ہوگا، آئندہ ہو جائے گا۔ تو اگلی دفعہ قدرت خدا کی کہ بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام اس نے بشیر رکھا، اور خوب پیشگوئیاں کی کہ یہی وہ بیٹا ہے جس کے بارے میں پیشگوئیاں آئی تھی کہ وہ بڑی عمر والا ہوگا، اس کے بادشاہ اس کی پوشاک سے خوشبوئیں تلاش کریں گے اور برکتیں تلاش کریں گے، اس کے ذریعے سے دین اسلام چاروں کونوں میں دنیا میں پھیل جائے گا۔ خوب 1 مہینہ اشتہار بازی ہوتی رہی کہ میری پیشگوئی پوری ہو گئی۔ وہ اشتہار بازی ختم ہوئی تو 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ بشیر مر گیا۔ وہ بشیرہ آئی تھی وہ بھی مر گئی اور بشیر بھی مر گیا بعد میں۔ تو اس کا پھر طریقہ تھا کہ ایک آگے پیشگوئی تاکہ اگلی پیشگوئی کی طرف دھیان لگ جائے لوگوں کا، پچھلی کوئی نہ پوچھے کہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اس کا انداز دیکھو کہ کس انداز میں کہتا ہے، اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے، اے میرے قادر خدا تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا، میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا، مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزار باتوں سے مجھے ستایا گیا۔ میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ حرام خور، لوگوں کا مال کھانے والا، وعدوں کا تخلف کرنے والا، حقوق کو طلب کرنے والا، لوگوں کو گالیاں دینے والا، عہدوں کو توڑنے والا، اپنے نفس کے لیے مال کو جمع کرنے والا اور شریر اور خونی ہے۔
یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان لوگوں نے میری نسبت کہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے تئیں اچھے اور اہل عقل اور پرہیزگار جانتے ہیں. یعنی خود یہ بتا رہا ہے کہ پرہیزگار مسلمان میرے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہیں اور ان کا نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ در حقیقت جو کچھ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اب دیکھیے نا، مانتا ہے کہ جو پرہیزگار مسلمان ہیں ان کی اکثریت میرے بارے میں یہی خیال رکھتی ہے. اب کہتا ہے مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے شروع ہو تیرا فیصلہ منظور ہے، پس اگر تو 3 برس کے اندر جو جنوری 1900 عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر 1902 عیسوی تک پورے ہو جائیں گے، میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلاوے اور اپنے اس بندہ کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہے. دیکھو کیسی سرصغیر یاد ہے اس کو. تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مصداق سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں. اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کھا گیا لوگوں کا، خونی ہے، قتل کرواتا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ایسا ہے ایسا ہے. اب یہ جواب دیتا ہے کہ 3 سال کے اندر اندر کوئی معجزہ ظاہر ہوگا. اگر ہو گیا تو وہ معجزہ گویا چورن کا کام کرے گا نا، کہ سارا مال لوگوں کا ہوا ہضم ہو جائے گا اس سے، اور جو قتل وغیرہ کرائے تھے، جو جرم کیے تھے، وہ معجزہ چورن کی طرح ان سب کو ہضم کر دے گا. اب ان کا نام نہ لینا. اور اگر وہ معجزہ اور نشان ظاہر نہ ہوا تو پھر میں جھوٹا ہوں، پھر میں چور بھی ہوں، حرامی بھی ہوں، زانی بھی ہوں، بدکار بھی ہوں، بدمعاش بھی ہوں، مفسد بھی ہوں، سب کچھ ہوں. کہتا دیکھ میں تیری جناب میں آج جاننا ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر. اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر اور کاذب نہیں ہوں، تو ان 3 سال میں جو اخیر دسمبر 1902 تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو، جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں. تبھی سے میری روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے اور میں نے اپنے لیے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے. اب یہ 3 سال گزر گئے، آسمان پر تو کیا زمین پر بھی کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے. اس لیے جب اس نے وہ صرف صغیر لکھی ہے تو پکا یقین ہمیں اس بات پر ہے کہ وہ کافر تھا، دجال تھا، کذاب تھا، مفسد تھا، خائن تھا، حرام خور تھا. یہ ساری باتیں خود اس کے بعد سے بیان سے ثابت ہو گئیں. قادیانی لوگ جو کوشش کیا کرتے ہیں کہ حیات مسیح پر مناظرہ ہو، فلاں مسئلے پر مناظرہ ہو، ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس مسئلے میں ان کے پاس کچھ دلائل ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی عوام کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھیں گے، نبی وسلم کی حدیث پڑھ کر کوئی غلط سلط ترجمہ کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، یہ ہمارے نبی پاک کی حدیثیں پڑھتے ہیں، نبی پاک کو مانتے ہیں. ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا تھا ہی پنجاب کا نبی، اس نے کتابیں اردو میں لکھی ہیں، تو ان کتابوں سے فیصلہ ہونا چاہیے نا جس کو ہر اردو دان سمجھے. اب یہ جو میں نے عبارتیں پڑھی ہیں ہر اردو ان کا مطلب سمجھ سکتا ہے. بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ اگر 3 سال کے اندر مرزا قادیانی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نشان ظاہر کر دے جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر تو جو کچھ میں نے کسی کا مال کھایا ہے، شراب پیا ہے، وہ چورن اس کو ہضم کر دے گا، معاف ہو جائے گا سب کچھ. اور اگر نہ ہو تو میں ایسا ہی بدکار ہوں، ایسا ہی لعنتی ہوں، ایسا ہی سب کچھ ہوں. تو اب دیکھیے
یہ اردو میں باتیں ہیں. ہماری کوشش اس لیے یہی ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں اس کی بات کتابوں سے فیصلہ کیا جائے کہ وہ کیا کہتا تھا. یہ کتابیں انہوں نے اردو دانوں کے لیے اس نے لکھی تھیں، اور اردو دان ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، خواہ دیہات میں ہی کیوں نہ رہتا ہو. اور وہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ مرزے کی یہ عام فہم باتیں لوگوں کے سامنے نہ آئے، جس سے اس کا جھوٹا ہونا بالکل واضح اور دوپہر کے سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے. اس طرح یہ عبداللہ آتم کے بارے میں جنگ مقدس میں ہے کہ وہ 15 دن عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا رہا. اب نہ یہ ان کی کسی بات کا جواب دیتا تھا، نہ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیتے تھے. تو انہوں نے آخر طریقے فیصلہ عیسائیوں نے عجیب رکھا کہ وہ کہتے تھے تیرا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. تو وہ ایک جنازہ لے آیا کہ اچھا اس کو زندہ کرو. لنگڑے چلنے لگتے تھے، ایک لنگڑا لے آئے. اندھے ان کی آنکھیں روشن، ایک اندھا لے آیا کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے. ایک کوڑا لے آیا کہیں سے جا کے کوڑی کہ اس پر ہاتھ پھیرو تاکہ یہ تندرست ہو جائے. تو جتنے معجزات قرآن پاک میں اور انجیل میں مسیح علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے، وہ ایک ایک آدمی ہر نو میں سے لے آئے کہ بھائی اس پر اپنی مسیحائی دکھاؤ اور پھر ہم تجھے مان لیں گے کہ تو مسیح ہے. اب وہاں مسیحائی کہاں تھی؟ وہ تو کشمیر کے راجا نے اس کو خط بھی لکھا تھا کہ اگر ہندو تھا وہ، کہ اگر تو مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو میں تجھے مسیح مان لوں گا. ہندو راجا نے لکھا. اس نے لکھا کہ پہلا مسیح مردے زندہ کرنے آیا تھا، میں زندوں کو مارنے آیا ہوا. یہ معجزہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ تیرا فلاں وزیر اتنے سال تک مر جائے گا. اس نے کہا کہ پھر یہ تو پیش گوئی کی ایسی پیش گوئی نہیں ہے، کسی کو قتل کروا دینا یا ایسا زہر دلا دینا. اب جب 15 مہینے گزر گئے، 15 دن، اور کوئی فیصلہ نہ ہوا، اور وہ لے آیا کہ یہ ایماندار ہو تو ضرور لنگڑوں اندھوں بہروں کو اچھا کرو، یہ لکھا ہے اس نے خود. تو پھر اس کے بہانہ یہ بنایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج مشورہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ کل بیان کر دوں گا. تو کہتا ہے آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت ہی تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے، دونوں فریق کون تھے؟ عبداللہ آتم اور مرزا قادیانی. جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے. اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی. اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سجاکے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے. میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے اور وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھے ذلیل کیا جائے، روح سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے، مجھ کو پھانسی دیا جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں. اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی. اب ناحق ہنسنے کی جگہ نہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو،
اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو، لیکن اگر میں سچا ہوں تو انسان کو خدا مت بناؤ، توریت کو پڑھو کہ اس کی اول اور کھلی تعلیم کیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ اردو کے ساری اس کی باتیں ہیں، اور ہر اردو دان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر 15 مہینے کے اندر اندر عبداللہ آتم بسزائے موت حاویہ میں چلا جائے، مر جائے، تو پھر مرزا سچا ہوگا اور دین اسلام بھی سچا ہوگا۔ اور اگر 15 مہینے میں عبداللہ آتم نہ مرے تو پھر مرزا کذاب ہے، دجال ہے، سارے شیطانوں سے بڑا شیطان ہے، سارے لعنتیوں سے بڑا لعنتی ہے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو یہ اردو عبارتیں ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس پیش گوئی کے مطابق عبداللہ آتم 15 مہینے میں مرتا تو کجا، یہ بھی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی کہ اس کو ان 15 مہینوں میں بخار ہی ہوا ہو یا سر درد ہی ہوا ہو۔ تو اس لیے یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس سے اس کے جھوٹے ہونے پر مہر لگ جاتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی ایسی اردو کی کتابیں لوگوں کے سامنے رکھ کر پوچھا جائے کہ بھی اب آخر اس کے جھوٹے ہونے میں تمہیں کیا شک ہے، اس کے شیطان ہونے میں کیا شک ہے۔ میرا تو اس بات پر اتنا پکا ایمان ہے کہ کوئی لفظ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا، وہ سارے لعنتیوں سے بڑا لعنتی تھا، وہ کذاب تھا، مفسد تھا، خائن تھا۔ یہ جتنے الفاظ اس نے کہے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے نہیں، عطائے تو و لکائے تو، کہ جو اس نے یہ ہار پرویا ہے تو یہ اپنا پرویا ہوا ہار اس کے گلے میں ڈال کر صرف یہی کہتے ہیں کہ حق و حقدار رسید، کہ جس کا حق تھا نا اس کو یہ ہار پہنچ گیا ہے، وہ لعنتی بھی ہے، بدکار بھی ہے، شیطان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ان باتوں کو سامنے رکھے جو اردو میں ہے اور مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو ختم نبوت کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، اور عام طور پر وہ لوگ اسی مسئلے پر لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ جیسے غیر مقلدوں کو آپ 100 کہیں کہ نماز سکھا دو ساری، وہ لے دے کے ہر پھر کے رفع دین پر آ جاتے ہیں، کیونکہ بیچاروں کا 2-3 مسئلوں کا دین ہے، اس سے زیادہ ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح قادیانیوں سے آپ 100 سر پٹکیں کہ مرزا قادیانی کی سیرت پر مناظرہ کر لو، وہ کس قسم کا آدمی تھا، وہ نماز کیا کیسے پڑھتا تھا، اس کی نہ نماز نہ اس کا ایمان۔ کہتے نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کی حیات اور وفات پر میں نے ایک مناظرے میں پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ جیسے مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو اڈے میں مسجد تھی، میں نے کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو 3 آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ 2 کہتے تھے نہیں ہوئے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے میں بھی قریب ہو گیا کہ یہ خبیث ان کو خراب کر رہا ہے، تو میں نے پاس بیٹھ کر حیرانی سے پوچھا بھی کون فوت ہو گیا ہے؟ وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا فاتحہ پڑھ لو پھر۔ تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور وہ تینوں میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، مجھے پہچانتے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا اچھا بھی فاتحہ پڑھو، مجھے تو پتہ نہیں چلا فوت ہو گئے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے میں نے منہ پر پھیر لیے۔ ان کا اچھا اب اگلی بات بتاؤ کیا ہے؟ وہ تو فوت ہو گئے نا، اگلی بات کرو کیا ہے؟ کہ جی مرزا صاحب مسیح موعود ہے۔ مرزا صاحب کیسے مسیح موعود ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو فوت ہو گیا پھر کون مسیح ہوگا؟ اور میں نے کہا میں جو بیٹھا ہوں مسیح۔ تو کیسے مسیح؟ عجیب بات ہے، ایک کافر مسلمان مسیح نہیں بن سکتا، کافر نہیں بننا ہے کم وقت نے۔ اگر مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں
تو اور کوئی مسیح بننا ہے تو مسلمان نہیں بن سکتا نبی کا وارث، کوئی کافر ہی بنے گا کم وقت۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی جاننے والا ہے۔ مولانا بڑے عجیب آسان لطیفوں میں مسئلہ سمجھا جایا کرتے تھے۔ ایسا فرمانے لگے کہ ایک نمبردار، آج کل تو خیر نمبرداروں کی وہ قدر نہیں جو پہلے ہوتی تھی، پورے گاؤں کے مالک سمجھے جاتے تھے، آج کل تو ممبر آ گئے نا ان کی جگہ پر۔ جناب کو پگڑی باندھی ہوئی، تورا چھوڑا ہوا اور جا رہا ہے گلی میں سے، لوگ سلام چودھری صاحب سلام علیکم، بڑی عزت ہے۔ تو ایک میراسن جا رہی تھی، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، تو بچوں کا ذہن بڑا رنگین ہوتا ہے، اس کے دل میں آیا کہ میں بھی ایسا ہوں نا، مجھے بھی لوگ سلام کیا کریں، دل میں آیا۔ تو اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ کون ہے، سارے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بڑی عزت ہو رہی ہے۔ اب بیٹا یہ نمبردار ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ اماں جب نمبردار مر جائے گا پھر کون نمبردار بنے گا؟ کہ اس کا بیٹا نمبردار بنے گا۔ نے کہا کہ اگر وہ بھی مر گیا پھر کوئی اس کی خاندان میں سے اور جو ہوگا وہ نمبردار بنے گا۔ کہا کہ امی اگر سارا خاندان ہی اس کا مر گیا پھر؟ اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ تو نمبرداری کا امیدوار ہے بیٹا میرا۔ تو اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائے تو میراسن کا بیٹا نمبردار نہیں بنے گا۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ بفرض محال عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کا وصال ہو جائے نا، کہ سٹی دا بیٹا کہتا نبی نہیں بن سکتا، مسیح موعود نہیں بن سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو کہنے لگے جی اس پر بات ہونے کا فائدہ کیا ہوگا اس پر بات کرنے کا؟ یہ بات تو ہم عیسائیوں سے کریں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کی جگہ مسیح کون ہوگا؟ میں نے کہا یہ پکی بات ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا جو مسیح ہوگا۔ تم مرزا قادیانی کو شریف انسان ثابت کر دو، شریف انسان، چلو مسلمان نہ ہی صحیح، تو پھر بھی ہم مان لیں گے کچھ تھا وہ تو شریف انسان ہی نہیں تھا، سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم اس کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں نہ شریف انسان سمجھتے ہیں، اور تو کہتا ہے اس کو مسیح موعود مان لو، مہدی موعود مان لو۔ تو پہلے اس کے شریف انسان ہونے پر بحث ہوگی۔ تو شاید پہلے میں نے لطیفہ سنایا تھا، تو ایک جگہ مناظرہ تھا مرزائیوں اور مسلمانوں کا، تو ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر جو تھے وہ بڑا افسر جو ریل کا تھا وہ قادیانی تھا، تو اس نے وہ گاڑیاں لیٹ کروا دیں جس پر علماء نے پہنچنا تھا۔ گاڑیاں 6 گھنٹے لیٹ ہو گئی۔ مرزائیوں کو بتا دیا کہ تم چلے جاؤ وہاں، وہ پہنچ گئے۔ اب جناب وہ گاڑی آئے تو علماء حضرات پہنچے نا وہاں، گاڑیاں لیٹ کرا دی اس نے۔ بڑے پریشان مرزائی شور میں لاؤ کون ہے مناظر تمہارا، لاؤ۔ اور پھر نوجوان اور زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ کچھ غصے میں بھی ہوں کہ ہمارے مولویوں نے کیا کیا، وہ بھی ایک دن پہلے آ جاتے، انہیں تو پتہ نہیں گاڑی لیٹ ہو جانی ہے۔ اب جب دیکھا کہ مرزائی جو ہیں یہ بہت شور مچا رہے ہیں، تو ایک ماسٹر صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ اچھا بھی میں مناظرہ کرتا ہوں۔ اب مسلمان کہیں کہ تو کیا مناظرہ کرے گا، نہ کبھی سنا نہ دیکھا مناظرہ، میں کرتا ہوں، ہمارے جو مناظر نہیں پہنچے میں مناظرہ کروں گا۔ ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا، چلو بھائی تو ہی کر لے۔ وہ کھڑا ہوا، اور کتنا وقت ہے ابھی تقریر کا؟ کہ 10 منٹ تقریر ہوگی۔ اس نے 10 منٹ میں جو بھی اسے گالی آتی تھی ساری گالیاں مرزے کو دے دی، کہ مرزا دجال تھا، کتا تھا، بے ایمان تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ پورے 10 منٹ اس نے گالیوں پر لگا دیے، اور اچھی لچھے دار مقوی با گالیاں جن کو کہتے ہیں۔ اب مسلمان بیچارے منہ نیچے کر کے بیٹھے ہیں، اور مرزائی اچھل رہے ہیں، تو ہم بتائیں گے نا کہ یہ مناظرے تمہارے، ایسے گندے آدمی کو مناظرے کے لیے آئے ہو۔
تو ماسٹر صاحب 10 منٹ گالیاں دے کے بیٹھ گئے، پہلی تقریر ختم ہو گئی ان کی۔ مرزائی مناظر کھڑا ہوا کہ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی شریف آدمی نہیں، اس کو مناظرے کے لیے لاؤ۔ دیکھو اس نے ایک بات بھی کوئی صحیح کی، کوئی شریف آدمی لاؤ مناظرے کے لیے۔ ماسٹر صاحب کھڑے ہو گئے، الحمدللہ میں جیت گیا، 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 شور مچا رہا ہے۔ مسلمان بھی پریشان ہے کہ وہ جیت کس بات پر گیا۔ اس نے کہا میں نے صرف 10 منٹ گالیاں بکی ہیں اور ان کے مناظر نے